نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا ہمارا شادی۔ اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو، تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پر رینگنے والی ہر شے پر، اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندہ مورک شے تمہاری غذا ہوگی۔ اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے، ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم ماس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، اور اس کی جان اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ شہن طریق تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن، فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹھڑیاں تھیں جن کے دروازے سلاخدار تھے اور جن کی میلی دیواروں پہ لکیریں نشان نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی۔ شاہداری سفید داری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی۔ ہواؤں نے مؤذن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹھڑی کو دیکھا۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی اور پھر احتجاجیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ محمد دین بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے یہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دعا چھوڑتے اس نے تنبیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ مؤذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اس کوٹھڑی کو دیکھتا رہا، اس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی اب آستینیں کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھی۔ اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے طلاقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تبھی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفعتین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا۔ اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر ایک صاف ستھرے اونچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ آذان ہواؤں میں ترنم گولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ لیتا، قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا، مگر ایک بات ماننے کی ہے کہ اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تجھے پتا ہے اس کا انٹیلیجنس میں کتنا اونچا عہدہ تھا؟ اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی بھر یاد رہ گیا فارش غازی کو۔ اندر فارش غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑے ہی۔ لاپرواہی استہزاء سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا۔ تبھی محمد دین کسی سحر کی زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا، یہ فارغ غازی رہا ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ فارغ غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بانجا کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے،
پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہا؟ عبدالشکور بیڑی لبوں سے لگائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں اس کو بتا رہا تھا، میں نے تو یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا، اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا، بولی کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بولتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، شادی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی برج پر رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا اور ہاں وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا۔ اب اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ زمر رک گئی، اس کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں گہرا کرب، تکلیف اور غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں، اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی کہ اس شخص نے میری پشت پر ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور شادی؟ اس نے تب بھی کہا تھا اور اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا اس کے باوجود میں فارس غازی کی کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پر یہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر شادی سے شروع ہو کر فارس پر ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتہ اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے۔ پھر حشر کے سما ہوئے ہیں، فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاقو چبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ یہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز اور کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ کے درمیان کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا اور کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں باوردی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی تیاریوں میں مصروف۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پر اشارہ کرتے ہوئے ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی۔ دور سے ایک فلپائنو ملازمہ خوش شکل اور بااعتماد سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس چلتی ہوئی آئی اور شائستہ لہجے میں بولی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین نے بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی، سر کو خم دے کر وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی، تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف آئی اور فاضل میڈ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ، ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یا ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے
اور یہ ہاشم کردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا اور قدرے دلچسپی سے پوچھا، یہ ہاشم کردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لون ڈلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، اس نے اپنے سٹیلے بھائی یعنی اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی۔ ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیل گئیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ فیونا نے کہا، بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان کے ستیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا جہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی۔ گھر کی 4 منزلوں کے بعد چھت آتی تھی۔ یوں لانگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا تھا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھی۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھ گئی۔ نیپکن گود میں بچھایا اور با ادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ فیونا نے کہا، ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپوائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمانڈ کروانے کو کہا تھا، مسکراتی ہوئی جواہرات نے کہا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدم رکھ کر کیا کرو اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے رنگی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی ٹاٹ باندھ رہا تھا۔ وجیہہ نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اسے دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کر دیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ آذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ اس نے تلخی سے کہا، چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اور بیڑی پھینک کر جلتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی اور فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پر موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ آنکھیں سنہری اور تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں ستیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب ٹھڑکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پیرا وہیل چیئر پر دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی۔ عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، چھوڑو، جانے دو۔ محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر عبدالشکور کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھی۔ چھوٹے سے لاؤن کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی تھی اور بغلی گلی سے اندر جانے پر پہلے کچن کا بند دروازہ اور پھر بیڈ روم کی کھڑکی آتی۔
بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھی۔